زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور جس جگہ وفات پائی آپ نے 7000 بار قرآن شریف ختم فرمایا تھا۔ دوستو، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حاسدوں نے ایک عورت کو پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت امام اعظم پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ امام صاحب چل پڑے۔ آپ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے۔ معاذ اللہ، یہ سن کر حاسدین امام اعظم فوراً وہاں پر جمع ہو گئے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات جیل میں نفل پڑھتے رہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور اصل واقعہ عرض کرنے لگی، معافی مانگنے لگی۔ امام صاحب نے فرمایا، اب تم یوں کرو کہ دروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھی میرے گھر جاؤ اور میری بیوی کو سارا قصہ جا کر کے سناؤ اور اپنی جگہ اسے یہاں بھیج دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور دروغہ جیل سے کسی بہانے سے اجازت لے کر باہر نکلی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی حضرت امام کی زوجہ کو جیل میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے جملہ حاسد عدالت میں پہنچ گئے۔ خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلایا گیا اور خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا آپ کو ایک اجنبیہ عورت سے بند مکان میں خلوت جائز تھی؟ امام اعظم نے فرمایا، کس عورت کے ساتھ؟ خلیفہ نے کہا، یہ جو سامنے بیٹھی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے والد کو بلایا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کے سسر کو بلایا گیا۔ امام اعظم نے عورت کے والد کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، جناب ذرا اس عورت کا گھونگھٹ اٹھا کر پہچانیے، یہ عورت کون ہے؟ والد نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہی فرمایا کہ اے خلیفہ، یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے، پھر یہ ہنگامہ کیسا؟ یہ بات سنتے ہی امام اعظم کے حاسدین حیران اور سخت ذلیل ہوئے اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کے نعرے بلند ہو گئے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حاسد پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور وہ ناکام پہلے بھی ہوئے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں تشریف لے گئے، مگر حضرت امام مالک نے آپ کو پہچانا نہیں اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، جس کا حضرت امام اعظم نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے؟ حضرت امام اعظم نے خود ہی فرمایا، جناب میں عراق سے آیا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا، نفاق والے شہر میں سے آئے ہو؟ امام اعظم نے فرمایا، کیا مجھے اجازت ہے کہ قرآن مجید سے کچھ پڑھوں؟ فرمایا، ہاں ضرور پڑھو۔ حضرت امام اعظم نے یہ آیت پڑھی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ حضرت
حضرت امام اعظم نے اہل مدینہ کی جگہ اہل عراق دانستہ پڑھا اور اس سے آپ کی غرض امام مالک پر الزام قائم کرنا تھا۔ امام مالک یہ سن کر جھٹ بول اٹھے کہ قرآن میں یوں تو نہیں آیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا پھر کس طرح آیا ہے؟ فرمایا اصل آیت یوں ہے، اہل المدینۃ مرضوا علی النفاق۔ امام اعظم نے فرمایا خدا کا شکر ہے، اس نے آپ پر خود ہی اسی بات کا حکم فرمایا جس کی نسبت میری طرف کی گئی تھی۔ یہ کہہ کر آپ جھٹ پٹ اس مجلس سے نکل آئے۔ امام مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے تو آپ نے انہیں بلایا اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آئے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے حاضر جوابی کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور بڑے بڑے محدث و امام بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح دوسرے شخص کی 2 بیٹیوں سے کیا اور دوسرے روز دعوت ولیمہ میں علماء کو بھی دعوت دی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے۔ ان بیٹیوں کا باپ بڑی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر نکلا اور عرض کرنے لگا، ہم لوگ بڑی مصیبت میں آ گئے۔ رات غلطی سے دلہنیں بدل گئیں، بڑے کی دلہن چھوٹے کے کمرے میں اور چھوٹے کی بڑے کے کمرے میں غلطی سے چلی گئی۔ صبح ہوئی تو اس غلطی کا علم ہوا۔ فرمائیے اب کیا ہو؟ حضرت سفیان نے کہا کوئی مضائقہ نہیں، دونوں بھائیوں پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہو گیا اور آج دونوں بہنیں اپنے اپنے شوہروں کے پاس چلی جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے۔ مسعر نے آپ سے کہا آپ فرمائیے۔ سفیان نے کہا اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا میرے پاس دونوں لڑکوں کو لاؤ۔ چنانچہ دونوں لڑکے لائے گئے۔ آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ رات تم جس عورت کے پاس رہے ہو تم کو پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور جس کے پاس جو عورت سوئی ہے وہ اسی کے ساتھ شادی کر لے۔ چنانچہ اسی جگہ ان دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنی بیوی سے کسی نے بھی صحبت نہ کی تھی، اس لیے عدت تو ان پر واجب ہی نہ تھی، وہیں ان کا نکاح کرایا گیا۔ ہمارے امام اعظم کی دانائی اور دور بینی قابل داد ہے۔ غور فرمائیے کہ اس مشکل صورتحال کو آپ نے کس قدر آسانی کے ساتھ سلجھا دیا۔ آپ کی یہی فقہ و دانائی ہے جس کی بدولت آپ نے اللہ اور رسول کے ارشادات کے مطابق مسائل شرعیہ کو مدون فرمایا اور آج ہم آپ کی خدا داز سمجھ کی بدولت ہزاروں مشکل مسائل کا حل کتب فقہ میں پا لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس ہے اس شخص پر جو بجائے ممنون ہونے کے حضرت پر زبان دراز کرتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔